فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہونے لگا تو ڈوبتے وقت 3 مرتبہ اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، مگر اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مرا۔ لہٰذا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان کا قول قابل اعتبار نہیں۔ ڈوبتے وقت ایک مرتبہ فرعون نے آمنتو کہا، یعنی میں ایمان لایا۔ دوسری مرتبہ کہا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہا یعنی اس اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے دوسرا کوئی خدا نہیں۔ اور تیسری بار یہ کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی میں مسلمان ہوں۔ روایت ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں خداوند تعالیٰ کے حکم سے کیچڑ بھر دی اور وہ اچھی طرح کلمہ ایمان ادا نہیں کر سکا۔ یہ بھی ایک حکایت منقول ہے کہ جب فرعون تخت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آدمی کی شکل میں اس کے پاس یہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے تشریف لے گئے کہ کیا فرماتے ہیں کہ بادشاہ اس غلام کے بارے میں جو اپنے مولا کے دیے ہوئے مال اور اس کی نعمتوں میں پلا بڑھا، پھر اس نے اپنے مولا کی ناشکری کی اور اس کے حقوق کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی سیادت کا اعلان کر دیا بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، تو فرعون نے اس کا جواب یہ لکھا کہ ایسا غلام جو اپنے مولا کی ناشکری کر کے اپنے مولا کا باغی ہو گیا، اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دریا میں غرق کر دیا جائے۔ چنانچہ جب ڈوبتے وقت فرعون پر موت کا گرگرا سوار ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کا وہ دستخطی فتویٰ اس کو دکھایا، اس کے بعد فرعون مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بھی اس کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لمن خلفک آیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں، کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، آج ہم تیری لاش کو اتار دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہوا، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل پر اس کی ہیبت کا اس درجہ دبدبہ چھایا ہوا تھا کہ لوگوں کو فرعون کی موت میں شک و شبہ ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو خشکی پر پہنچا دیا اور دریا کے موجوں نے ان کی لاش کو ساحل پر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی موت کا یقین بھی کر لیں اور اس کے انجام سے عبرت بھی حاصل کریں۔ مشہور ہے کہ اس کے بعد ہی سے پانی نے لاشوں کو قبول کرنا چھوڑ دیا اور ہمیشہ پانی لاشوں کو اوپر تیراتا رہتا یا کنارے پر پھینک دیتا ہے۔ درس ہدایت ہے کہ فرعون نے باوجود یہ کہ 3 مرتبہ اپنے ایمان کا اعلان کیا مگر اس کا ایمان پھر بھی قبول نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ تھے کہ اس کے بارے میں مفسرین نے 3 وجہیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ فرعون نے اپنے ایمان کا اقرار اس وقت کیا جب عذاب الہی اس کے سر پر مسلط ہو گیا اور موت کا گرگرا اس پر طاری ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلْيَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا اور ان کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچاتا، کیونکہ فرعون عذاب آ جانے کے بعد جب موت کا گرگرا سوار ہو گیا اس وقت ایمان لایا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے منہ میں کیچڑ بھر دے اور یہ کہہ دے کہ اب تو ایمان لایا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو ہمیشہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کر کے فساد پھیلاتا رہا۔ دوسرا یہ کہ پہلی وجہ یہ تھی، اب دوسری وجہ یہ کہ دوسرا قول یہ ہے کہ خدا کی توحید کے ساتھ رسول کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور فرعون نے لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل،
یعنی کہا کہ صرف خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ مومن نہ ہو سکا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ فرعون نے ایمان لانے کے قصداً سے کلمہ ایمان کا تلفظ نہیں کیا تھا، بلکہ صرف غرق سے بچنے کے لیے کلمہ کہا تھا، جیسا کہ اس کی عادت تھی کہ ہر مصیبت اور عذاب نازل ہونے کے وقت وہ گڑگڑا کر خدا کی طرف رجوع کرتا تھا، لیکن مصیبت ٹل جانے کے بعد پھر انا ربکم الاعلی کہہ کر اپنی خدائی کا ڈنکا بجایا۔ معلوم ہوا کہ صرف کلمہ اسلام کا تلفظ جب کہ ایمان لانے کی نیت نہ ہو بلکہ جان بچانے کے لیے کہا ہو، ایمان کے لیے کافی نہیں، لہذا فرعون کا ایمان مقبول نہیں ہوا۔ صحیح قول یہی ہے کہ فرعون کفر ہی کی حالت میں غرق ہو کر مرا، اس پر قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں شاہد عدل ہیں۔ اس لیے علامہ سعوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ فرعون مومن ہو کر مرا، ان لوگوں کا قول قابل اعتبار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بات میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا، تاکہ اس طرح اچھی معلومات ہم آپ کو پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔